جہاں پر 347واں عرس خانقاہ قریبیہ میں منایا جا رہا ہے، جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو بتانا چاہوں گا سلون قصبے کی میاں صاحب کا فاٹک، جس میں بھاری ماترا میں بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے اور بھاری ماترا میں لوگ بہت دور دور سے جو ہے اس عرس کو منانے کے لیے آتے ہیں. اور 347واں عرس خانقاہ قریبیہ میں منایا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ گدی نسیم کے شہزادے محمد عدنان میاں صاحب ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیوں منایا جاتا ہے اور کتنے سالوں سے منایا جاتا ہے، کیا پریچے ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں عدنان میاں، اور یہ عرس اس وقت 347واں ہے اور پچھلے 347 سالوں سے لگاتار منایا جاتا ہے. اور اس خانقاہ کو 347 سال پہلے یہاں کے بانی شاہ پیر محمد سلونوی جونپور سے تشریف لائے تھے. شاہ عبد النبی صاحب کے بیٹے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تشریف لا کے اس خانقاہ کو قائم کیا. تب سے لگاتار یہاں پر یہ عرس کا سلسلہ جاری ہے. کیوں منایا جاتا ہے؟ دیکھیے، عرس اس احسان یا اس احساس کی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روحوں میں بنایا، جب ہم روح تھے تو اس زمانے میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو پاک روحیں جن کو وہ بات یاد رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی اللہ کی شکل میں ہمیں دیا. ان کا ہی احسان تھا ہمارے اوپر کہ انہوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. ان بزرگان دین نے ہمیں بتایا اور اسلام ہمیں دیا. یہ ان کا احسان ہے. تو ہم اس احسان کے بدلے میں ہر سال ان کو یاد کرتے ہیں. جس وقت ان کی روح پرواز ہوئی ہے وہ سال عروس کا ہوتا ہے، ملن کا ہوتا ہے، وہ وقت تو ہم عرس کی شکل میں مناتے ہیں. کتنے سالوں سے منایا جا رہا ہے؟ یہ ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز کے زمانے سے چلا آ رہا، لیکن اس سلون کی سرزمین پر پچھلے 1099 ہجری سے جب یہاں پہلے بزرگ کا وصال ہوا، تب سے یہ عرس کی محفل شروع ہوئی. اس کا پہلا دن کون سا ہے؟ پہلا دن آج ہے. آج ظہر بعد انشاءاللہ یہاں فاتحہ خوانی ہوگی اور لنگر عام کیا جائے گا. مین دن کل ہے 11 تاریخ، جس میں بعد نماز عشاء رات میں 11 بجے کے بعد محفل سما، سندل اور روشنی پیش کی جائے گی. آپ کے حساب سے دیکھا جائے تو کتنی بھیڑ عوام آتی ہے؟ اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اس میں لگ بھگ 10,000 سے لے کر کے اطراف، کیونکہ آل اوور انڈیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ آس پاس کے تمام ضلعوں سے تو زیادہ تر یہاں موجود رہتے ہیں. سلطان پور، کوشامبی، رائے بریلی اور پیدل بھی آتے ہیں، کچھ بس سے آتے ہیں، کچھ اپنی سواری سے آتے ہیں. تو لگ بھگ 10,000 سے لے کر 50,000 تک کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے. پوری عوام جو یہاں پہ آتی ہے ان کو منتیں لے کر کے آتی ہیں. سندیش دینا چاہیے؟ دیکھیے، اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں، اپنے بزرگوں کے احسان کو مت بھلائیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا. اور یہ وہ انعام یافتہ بندوں کی درگاہ ہے، آستانہ ہے، جن پر ہم آ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر دین، دنیا اور تمام مسئلے مسائل، کسی بھی پریشانی کا جو علاج کہیں نہ ہو رہا ہو وہ ان آستانوں پر میسر ہے، ان آستانوں پہ آ کے ملتا ہے. اور یہاں پہ عورتیں بڑی کثیر تعداد میں آتی ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، جن کے نکاح نہیں ہوتے ہیں، جن کو بیماریاں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان برگزیدہ بندوں کے طفیل میں سنتا ہے اور سن کر کے قبول فرماتا ہے. اور جن کے دامن میں اولاد نہیں، انہیں اولادیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کے طفیل میں. جن کے نکاح نہیں ہوتے ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، اور جن کی پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے. روشنی اور گاگر کا پروگرام کب ہے؟ گاگر 12 تاریخ کو ہوگی دن میں. اسی جگہ سے جلوس گاگر کی محفل ہوگی، اسی خانقاہ کے اندر آپ دیکھیں گے. اور یہ پیران پروٹھن تک جاتی ہے. باقاعدہ سب لوگ اپنے سر پر گاگر رکھ کر کے جاتے ہیں. یہ ایک رسم ہے جو مخدوم حسام الدین حسام الحق مانک پوری کے ذریعے اس خانقاہ میں آئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا عدنان میں میرے ساتھ بات کی ہے. میں فرحان صدیقی، CRS نیوز، رائے بریلی.